कस दें, थोड़ा ठहरे, थोड़ा नीचे करो, खोल। इतने कस दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
والفرقان الحميد ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ تعالیٰ دی حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین منو صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تمام سامعین سامعات نو اللہ رب العالمین کما حق ہو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ایمان اور صالح اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا. اگر بندے دا ایمان ہوئے گا ایمان دے نال پھر بندے دے صالح اعمال ہون گے تو پھر بندے دی نجات ہوئے گی. اگر بندے دا ایمان نہیں زندگی دے اندر نیک اعمال کر دے صالح اعمال کر دے صدقہ خیرات کر دے قربانی کر دے کعبۃ اللہ دا طواف کر دے زکوٰۃ ادا کر دے اگر بندے دا ایمان نہیں تو پھر بندے دی نجات نہیں ہوئے گی. اگر بندے دا ایمان ہے تو ایمان دے نال ساتھ ساتھ بندہ صالح عمل کرے اچھے عمل کرے تو پھر بندے دی نجات ہوئے گی. اگر بندے دا ایمان ہے صالح اعمال نہیں زندگی دے اندر اچھے اعمال نہیں تو ایسے بندے دی بھی نجات کل قیامت والے دن نہیں ہوئے گی. کئی لوگاں نے یہ سمجھ رکھے ہے
کہ اسی ایماندار کلمہ گو اسی اللہ دی ذات ایمان رکھنے اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت و رسالت ایمان رکھنے اللہ دیاں کتاباں تے ایمان رکھنے فرشتیاں تے ایمان رکھنے آخرت دے دن تے ایمان رکھنے اچھی اور بری تقدیر دے ایمان رکھنے لیکن زندگی دی اندر نیک اعمال نہیں، صالح اعمال نہیں، تو ایسے بندے دی بھی کل قیامت والے دن نجات نہیں ہوئے گی۔ پہلی بات ہے کہ بندے دا ایمان ہوئے اور ایمان دے نال ساتھ ساتھ بندے دے صالح اعمال ہوں، تو پھر کل قیامت والے دن بندے دی نجات ہوئے گی۔ ایمان اور صالح اعمال دونوں لازم ملزوم چیزاں نے۔ ایمان بھی بندے دا ہوئے گا اور پھر صالح اعمال ہون گے، پھر کل قیامت والے دن بندے دی نجات ہوئے گی۔ اگر بندے دے اعمال اچھے نے لیکن اللہ دی ذات تے ایمان نہیں، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان نہیں، اللہ دی کتاباں تے ایمان نہیں، تو ایسے بندے دا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر قبول نہیں، ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ لئی جہنمی ہے۔ مکے دے بڑے بڑے چودھری حاجیاں نو پانی پلاندے سن، حاجیاں دی خدمت کردے سن، کعبۃ اللہ دا طواف کردے سن، نیک اعمال کردے سن۔ ابو جہل جیسے انسان، لیکن انہاں دے نیک اعمال نے انہاں نو فائدہ نہیں دیتا۔ وجہ کی ہے کہ انہاں دے اندر ایمان موجود نہیں۔ جب تک بندے دا ایمان نہیں ہوئے گا اس وقت تک بندے دی نجات نہیں ہوئے گی۔ ایمان دے نال نال بندے دے صالح اعمال ہون، پھر نجات ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر، قرآن پاک دے اندر بے شمار آیات ایسیاں نے جتھے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے اور ساتھ صالح اعمال دا تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جو بندہ عمل کردا ہے من الصالحات، اچھے عمل کردا ہے، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد چاہے عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال اندر کہ وہ بندہ ایماندار مرد یا عورت ہے۔ فرمایا ایمان دار ہون دے ناطے دے نال چاہے مرد یا عورت جیڑا بھی نیک عمل کرے گا، اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا اے لوگ جنتی نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں ان لوگاں نو اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔
اور اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ رب العالمین فرماندے نے قیامت والے دن انہاں تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ ایمان اللہ دی ذات تے ہوئے، اللہ دے فرشتیاں دے، کتاباں دے، آخرت دے دن تے، پھر نیک اعمال ہون تو پھر بندہ اللہ دی جنت دا مستحق بنے گا۔ اگر بندے دا ایمان ہے، نیک اعمال نہیں، سمجھو اس بندے دی نجات نہیں۔ قرآن پاک دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسے بات دا ہی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام پہلا پارہ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان والے نے، جنہ ایمان نو قبول کیتا ہے، ایمان لیان تو بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر انہوں نے نیک عمال کیتے نے، صالح عمال کیتے نے، نمازاں پڑھ دے رہے نے، تہجداں پڑھ دے رہے نے، روزے رکھ دے رہے نے، صدقہ خیرات کر دے رہے نے، دیگر نیکیاں کر دے رہے نے، اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ فرمایا اے لوگ جنتی نے اور اے لوگ جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، انہاں نو جنت دے اندروں نکالیا نہیں جائے گا۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام پہلا پارہ، اس آیت دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسے ہی بات دا تذکرہ کیتا ہے، پہلے ایمان دا اور پھر نیک اعمال دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ انہاں لوگاں جنتی خوشخبریاں سنا دیو جیڑے اہل ایمان نے، ایماندار لوگ نے، انہاں جنتی خوشخبریاں سنا دیو۔ ایمان لیاں تو بعد جنہ نیک اعمال کیتے محبوبہ انہاں جنتی خوشخبریاں سنا دیو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت خوشخبری سنا دیو جدے نیچے نہراں جاری نے۔ اس جنت دے اندر اللہ رب العالمین نے کتے پانی دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے، کتے شراب طہورہ دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے، کتے اللہ رب العالمین نے مٹھے پانی دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے۔ اے ایماندار لوگاں واسطے اللہ رب العالمین نے نہراں تیار کیتیاں نے جڑے ایمان والے نے، اور ایمان لیاں تو بعد پھر انہاں نے صالح عمل کیتے نے، اچھے عمل کیتے نے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام ایتھے بھی اللہ رب العالمین نے اسے بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ پارہ 14 اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا جڑا عمل کردہ صالح عمل کردہ من ذکر او انثى، چاہے مرد چاہے عورت، وہو مؤمن، اس حال اندر کے او ایماندار ہے، او ایمان والا ہے۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اسی ایسے لوگاں نو پکیزہ زندگی عطا کر دینے ہاں۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اتھے بھی اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے اور پھر دوسرے نمبر تے صالح اعمال دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے اِلَّا مَن تَابَ، مگر او جن نے توبہ کی تھی، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر ایمان لے آیا، اور ایمان لے آن تو بعد پھر کی کرتا رہا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لے آن تو بعد پھر نیک عمل کردہ رہا، صالح عمل کردہ رہا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ فرما دینے ایسے لوگ جنت مستحق نے، ایسے لوگوں میں اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں گا، ایسے لوگوں میں اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ایسے لوگاں تے کسے قسم دا ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرما دینے سورہ کہف دی آخری آیت ہے، تے بھی اللہ رب العالمین نے ایسے بات دا ہی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرما دینے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین دی ذات نال ملاقات کراں، میں اللہ رب العالمین دی ذات نال ملاقات کراں، انہوں چاہیے کہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، فرمایا کہ اللہ دی ذات نال کسی اور نو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ دی ذات دے نال ہور کسے نو پائیوال نہ بنائے۔ اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں، عقیدے دے اندر شرک ہے، اللہ دی ذات دے ایمان نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے ایمان نہیں، آخرت دے دن تے ایمان نہیں، ایسا بندہ چاہے کتنے بھی نیک عمال کرے، چاہے کتنے بھی صالح عمال کرے، اللہ رب العالمین ایسے بندے دے نیک عمال نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرن گے۔ دوسری بات اے وے کہ بندے دا صالح عمل، اچھا عمل وہی ہوئے گا جو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، جو عمل قرآن دے مطابق ہوئے گا وہی صالح عمل ہے۔ ہر عمل اچھا عمل صالح نہیں ہو سکتا، صالح عمل ہوئے جس عمل تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مور لگی ہے، اور جس عمل تے قرآن دی مور ہے وہ عمل صالح ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی ہون گے، وجود انہاں دے اعضاء چمک دے ہون گے، عمل کر کر کے تھکے ہون گے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر تے بیٹھے ہون گے، آپ نے امت دے لوگانوں آپ علیہ السلام پانی پلاندے ہون گے، آپ دے امتی آندے جان گے، آپ علیہ السلام اپنی امت دے لوگانوں حوض کوثر دا پانی پلاندے جان گے۔
کچھ لوگ ایسے ہون گے انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے، ہاتھ چمکدے ہون گے، پیر چمکدے ہون گے، ماتھا چمکدا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے خوش ہون گے، اے میرے امتی آ رہے نے، اے میرے منن والے آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب جدوں آن گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان انہاں لوگاں دے درمیان دی اندر دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے او صحابی، او صحابی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھن گے، آپ فرمان گے اے لوگ میرے امتی آ رہے نے، اے میرے منن والے آ رہے نے۔ فرشتے کہیں گے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اے او لوگ نے تواڈے دنیا دے جان تو بعد انہاں نے دین دے اندر نویں نویں کام شروع کر دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں یہ سنن گے آ فرمان گے میرے کولوں دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تسی میرے دنیا دے جان تو بعد دین دے اندر نویں نویں کام شروع کر دیتے نے۔ تو پتہ چلیا کہ نیک عمل ہووے جس عمل تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر ہوئے گی، اور جس عمل تے قرآن دی مہر ہوئے گی۔ اگر اللہ اور اس دے رسول دے طریقے تو ہٹ کے عمل ہوئے گا، بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہوئے، وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرمایا کرتے، آپ فرماندے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبات دے اندر ارشاد فرمایا کر دے، لوگوں ساریاں باتاں نالوں بہتر بات اللہ دی بات ہے، اللہ دی کتاب ہے، اور سارے طریقیاں چو بہترین طریقہ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے۔ لوگوں دین دے اندر نویں نویں کام کرن تو بچو، دین دے اندر ہر نواں کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی بندے نو جہنم دے اندر لے جائے گی۔ پتہ چلیا صالح عمل ہووے جو قرآن دے مطابق ہوئے گا، حدیث مصطفیٰ دے مطابق ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ رب العالمین دی ذات دے نال ملاقات کراں، فرمایا انہوں چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا اللہ دے ذات دے نال شرک نہ کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دا اللہ دی ذات ایمان نہیں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایمان نہیں، آخرت دے دن تے ایمان نہیں، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان نہیں، جنت جہنم تے ایمان نہیں، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان نہیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایسا بندہ دنیا کے اندر رہ کے جتنے نیک عمال کرے صالح عمل کرے وہ دے عمال دا انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا. فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدو بندے دا ایمان ہوئے گا. ایمان تو بعد پھر وہ دن نیک عمل ہوں گے صالح عمل ہوں گے پھر نجات ہوئے گی. اگر بندے دا ایمان ہے لیکن اعمال صالح نہیں اچھے اعمال نہیں یاد رکھو وہ بھی بندہ نجات نہیں پائے گا کامیاب نہیں ہوئے گا. اسی سمجھ لیا کہ اسی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ نو اسی معبود مان لیا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنا رہبر رہنما مان لیا ساری نجات ہو جائے گی. قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نیک اعمال دا فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدو ایمان ہوئے گا اور ایمان تو بعد پھر صالح اعمال ہوں گے پھر نجات ہوئے گی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. نبی پاک علیہ السلام دا سکا چاچا ابو طالب نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی جب تک زندہ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرتا رہا ہے. آپ علیہ السلام دا دفاع کرتا رہا ہے. مکے دے کافر ابو طالب دے کول آندے نے اے ابو طالب تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے معبوداں نو برا بھلا کہندا ہے انہاں نو مندا بولدا ہے. اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد نو سمجھا لے. ابو طالب کہندے نے اے بھتیجے میرے محمد انہاں دے معبوداں نو برا بھلا نہ کیا کر. جدوں ایک جگہ تے رہنا ہوئے رل مل کے رہیدا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے چچا جان سن لو میرے سجے ہاتھ دے اندر تسی سورج پکڑا دیو کھبے ہاتھ دے اندر چاند پکڑا دیو میں حق بات بیان کرن تو باز نہیں آواں گا. اللہ دی توحید میں لوگاں دے سامنے بیان کردا ہی رہواں گا. ابو طالب کہندا ہے اے میرے بھتیجا جب تک میں زندہ رہواں گا تیرا ساتھ دیندا ہی رہواں گا. جب تک ابو طالب زندہ رہا نبی علیہ السلام دا قدم قدم تے ساتھ دیندا رہا. ابو طالب وفات دا وقت آ جاندا ہے دنیا تو جا رہے نے کول اللہ دے پاک پیغمبر جناب علیہ وآلہ وسلم بھی موجود نے. ابو طالب دا بیٹا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. کول مکے دے بڑے بڑے سردار بھی موجود نے. چچا دنیا تو جا رہے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چچا میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. میرے کان دے اندر کلمہ آسا آواز نال پڑھ لے کل قیامت والے دن میں اللہ دے دربار دے اندر تینوں چھڈا لاں گا تیری سفارش کر لاں گا. مکے دے بڑے بڑے چودھری کول بیٹھے دے آندے نے اے ابو طالب دیکھے جان لگیا اپنے بڑیاں دا جڑا طور طریقہ انہوں نہ چھڑ دے وی انہاں دے رسم و رواج نو نہ چھوڑ دے وی انہاں دے طریقیاں نو نہ چھوڑ دے وی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے چچا کن دے اندر کلمہ پڑھ لے. چچا کہندا اے میرے بھتیجے اے نہیں ہو سکدا
چاچا دنیا تو ہی تو خالی چلا جاندہ ہے، کلمہ نہیں پڑھدا مسلمان نہیں ہوندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی کول موجود نے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کول موجود نے۔ چاچا وفات پا جاندہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسمانہ تو وحی نازل کی تھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جنہوں تسی محبوب رکھ دیے، جنہیں محبوب سمجھ دیو کہ انہوں ہدایت آ جائے، سونے ہدایت انہوں یوں دیے جنہوں میں اللہ رب العالمین عطا کرا۔ چاچا دنیا تو چلا جاندہ ہے تو ہی تو خالی چلا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر سب تو کم عذاب ہوئے گا، وہ جہنمیاں نو اے ہوئے گا، انہاں نو اگ دی جتی پہنائی جائے گی، دونوں پیران دے اندر دونوں جتے پہنائے جان گے، اگ دیاں جتیاں پہنائیاں جان گیاں، انہاں دا دماغ اس طرح ابالے کھائے گا، اس طرح ابلے گا جویں چولہے تے ہانڈیاں ابل دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچے نو کل قیامت والے دن عذاب ہوئے گا، انہوں نے دو اگ دیاں جتیاں پہنائیاں جان گیاں، میرے چچے دا دماغ اس طرح ابلے گا جویں ہانڈیاں ابل دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا زندگی بھر دے اندر بڑا ساتھ دیتا ہے، قدم قدم تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے، لیکن ایمان نہیں، پلے توحید نہیں، نبی پاک دے نال محبت کرنا بھی اللہ نو قبول نہیں ہویا۔ ہمیشہ ہمیشہ لئی اللہ رب العالمین نے جہنم عطا کر دیتی ہے، کی وجہ ہے کہ ایمان نہیں، ایمان تو بغیر صالح اعمال بھی کسے کام دے نہیں۔ میں شروع دے اندر تذکرہ کیتا ہے کہ مکے دے بڑے بڑے سردار حاجیاں دی خدمت کردے سن، حاجیاں ستو کول کول کے پلاندے سن، کعبۃ اللہ دا طواف کردے سن، حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے اپنے کپڑے لباس اتار کے طواف کردے سن، اس وجہ تو کہ ساڑی جڑی روزی ہے وہ حرام دی ہے، اے کپڑے ساڑے پکیزہ رزق دے نہیں، تاکہ اللہ دے گھر دا جو طواف کریے ساڑے گل دے اندر کپڑے نہ ہوں، اس وجہ تو ننگے ہو کے طواف کردے سن۔ لیکن انہوں نے طواف حاجیاں دی خدمت کرنا، کعبۃ اللہ دا طواف کرنا، صدقہ خیرات کرنا کسے کم نہیں آیا، کیوں؟ پلے ایمان نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا واقعہ سامنے رکھ کے دیکھ لو، اپنے باپ نو سمجھایا کہ آ میرے ابا جان میرے پیچھے چل جاؤ، میری بات مان لو، لیکن باپ نے گل منی نہیں، تو ہی تو خالی دنیا تو چلا گیا، قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں جنت اندر، میرا باپ جہنم اندر۔ قیامت والے دن بچھو دی شکل بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچھو دی شکل بنا کے جہنم دے اندر سوٹ دیتا جائے گا۔ نبی دا باپ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اللہ دے نبی نے جد الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے باپ نے، لیکن نبی تے ایمان نہیں لے آندا، نیک عمال زندگی بھر دے اندر اگر کیتے بھی نے، ایمان پلے نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو عورتاں دا سورۃ تحریم دے اندر ذکر کیتا ہے، 28ویں پارے دے اندر دو نبی اللہ دے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، انہاں دونوں دیاں بیویاں نے نبیاں تے ایمان نہیں لیاندا، نبیاں دے نال خیانت کیتی ہے، انہاں دی گل نہیں منی، کل قیامت دا دن ہوئے گا،
اے جہنم دے اندر جان گیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وقیل ادخل النار مع الداخلین، انہاں نو کل قیامت والے دن جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ نبیاں دے گھر والیاں نے، نبیاں دا کھانا پکان والیاں نے، نبیاں دی خدمت کرن والیاں نے، لیکن پلے ایمان نہیں، ایمان دی دولت تو محروم نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین انہاں نو جہنم عطا کر دیں گے۔ اس طرح فرعون دے وقت دی فرعون دی بیوی آسیہ، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام